فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين خالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه وصفيه أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي بالقرآن بطه وياسين والمزمل والمدثر أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائم الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقرآن المجيد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پروردگار عالم کا بے تحاشا شکر ہے کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم قرآن اور محمد و آل محمد کے دامن سے متمسک ہو جائیں۔ یقیناً اس سے بڑھ کر کوئی ہدایت ہے ہی نہیں کہ جس کی طرف انسان رجوع کرے کہ یہ راستہ نہیں تو کوئی اور دوسرا راستہ۔ ایک ہی راستہ ہے ہدایت کا، نور ایک ہے، ظلمات کی قسمیں ہوتی ہیں، شکلیں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں، نور ایک ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، سب محمد ہیں۔ سب محمد ہیں۔ وہی محمد کا مشن ہے، وہی محمد کا عزم ہے، وہی محمد کا حوصلہ ہے، وہی محمد کی عبادت ہے، وہی محمد کا علم ہے، وہی محمد کی فہم ہے، وہی محمد کی فراست ہے، وہی محمد کا حلم ہے، وہی محمد کی استقامت ہے، وہی محمد کا جذبہ ہے، وہی محمد کی محبت الہی ہے۔ وہی محبت ہے کہ جو آپ کو جلوگر نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ روایات میں آپ نے سنا ہے، انا و علی من نور واحد، ایک نور سے ہے اور باقی تو تمام اولاد علی کی ہیں۔
کہ تمام کے تمام ایک انوار سے ہیں، ذمہ داریاں مختلف ہیں، ذمہ داریاں مختلف ہیں، ہر دور کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے ذمہ داریاں مختلف ہیں، انداز مختلف ہے، ذمہ داری ایک ہے، انداز مختلف ہے اس ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا، ذمہ داری ایک ہے، وہ ذمہ داری ایک واحد کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ کہو لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ واحد و قہار کے کوئی اور الہ نہیں ہے، اگر یہ تم کہو گے تو فلاح پا جاؤ گے۔ یہ محمد کی بھی ذمہ داری تھی، یہ علی مرتضیٰ کی بھی ذمہ داری تھی، یہ امام حسن کی بھی تھی، یہی امام حسین کی تھی، یہ تمام ائمہ کو جو شہید کیا گیا کس لیے کیا گیا؟ بھائی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی علی نے خلافت کے لیے کوشش کی، امام حسن نے کی، میدان میں آئے، امام حسین میدان میں آئے، امام زین العابدین کو کیوں شہید کیا گیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ غلط مقصد نہیں لیجئے گا کبھی اس کا کہ خلافت نہیں، خلافت حق ہے اہل بیت کا ہی، یہ مطلب نہیں لیجئے گا، لیکن ہاں میدان میں جس سے آمنا سامنا ہوتا ہے روبرو اس طرح سے نہیں آئے، لیکن ان کے طریقہ کار مختلف تھے، حق کی بات کو پہنچایا، یہ کبھی غلط فہمی نہیں رکھیے گا، اس لیے کہ نہ فقط خلافت حق ہے بلکہ خلافت اور امامت ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہے۔ اگر ایک امام آپ کے ساتھ ہیں، آج کہیں کہ بھئی سب نماز کے لیے کھڑے ہیں، مولانا قبلہ ریحان نقوی صاحب آئے، کہنے آج تو میں پیچھے مامونی کے صف میں کھڑا ہو جاؤں گا، کھڑا ہو سکتا ہے، منع تھوڑی ہے کوئی، کہ بھئی امامت کون کرے گا؟ نہیں معلوم مجھے کون امامت کرے گا، نہیں، امامت صرف یہاں پر یہ نہیں کہ شوق ہے ثواب زیادہ ملے گا، نہیں، ذمہ داری بھی ہے۔ ہاں اگر ایک وقت میں دو ہو جائے تو ایک امام ایک ہوتا ہے، ایک وقت میں دو ہو جائے تو پھر وہ امام نہیں ہے اس وقت، اس لیے کہ آپ کو ایک وقت میں رسول اللہ بھی نظر آتے ہیں، امیر المومنین بھی نظر آتے ہیں، امام حسن بھی نظر آتے ہیں، امام حسین نظر آتے ہیں، جب تک رسول اللہ ہے امامت رسول اللہ کے پاس ہے، رسول اللہ چلے گئے تو امامت امیر المومنین کے پاس آئی، امام امیر المومنین چلے گئے تو امام حسن کے پاس آئی، امام حسین موجود ہیں، امامت نہیں آئی، امام حسن جب دنیا سے شہید ہو کر گئے تو پھر امامت امام حسین کے پاس آئی، تو امام ایک ہوتا ہے، ایک امام ایک ہوتا ہے۔ تو امامت صرف یہ نہیں ہے کہ حق ہے اس کا بلکہ ذمہ داری بھی ہے اس کی، البتہ اگر افراد موجود ہو، لولا حضور الحاضر، کہ اگر جیسا امیر المومنین فرمائے کہ افراد اگر نہ ہوتے، نصرت کرنے والے نہ ہوتے مجھ پر، یہ امامت کی ذمہ داری ساقط ہو جاتی، ظاہری امامت کی خلافت کی، لیکن اب لوگ جمع ہو گئے اور اتنے جمع ہو گئے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں اتنا ازدحام ہو گیا تھا دروازے پہ کہ نزدیک تھا کہ حسن اور حسین لوگوں کے قدموں تلے کچلے جاتے، اتنا جم غفیر جمع ہو گیا۔ اسی طرح کی حجت، اتمام حجت ہوئی کس پہ؟ امام حسین پہ، کہ جب 70,000 خطوط آئے، 70,000، 7,000 نہیں، 700 نہیں، بعض مورخین اہل سنت کے زیادتی کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ 4-5 لوگوں نے خط لکھے تھے، نہیں، سرداروں نے بھی خط لکھے، عوام نے بھی خط لکھے، اور متعدد بار خط لکھے، یعنی اپنی ضرورت کو احساس دلانے کے لیے بار بار ریمائنڈر کے طور پہ لکھا جا رہا ہے اور حالات سے آگاہ کیا جا رہا ہے، جو وخامت پیدا ہو گئی تھی حالات میں اور ہوتی چلی جا رہی تھی، مسلسل یہ خطوط پہنچتے جا رہے تھے، اور اس کو بہت طویل عرصہ نہیں لگا تھا، یہ خطوط پہنچنا شروع ہوئے کہ جب امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے، وہاں مکہ پہنچے، کب وہاں سے نکلے؟ 28 رجب کو نکلے وہاں سے، اور چند روز میں پہنچ گئے، شعبان کی چند تاریخیں شروع کی تاریخیں تھی، امام جو ہے وہاں پر پہنچ گئے، تو شعبان، رمضان، شوال، ذی-قعدہ، ذی الحج، یہ 5 مہینوں کے اندر، بلکہ ذی الحج بھی پورا نہیں ہوا تھا، 4 مہینوں میں 4.25 مہینے کے اندر جو ہے 70,000 خطوط،
اب اگر 70,000 خطوط کے بعد اگر کوئی قیام نہ کرے تو وہ واقعاً قیامت کے دن پھر لوگ گریبان پکڑ سکتے ہیں کہ ہم نے اتنے خطوط لکھے، اتنا پکارا اپنے زمانے کے امام کو، امام تشریف نہ لائے، اتمام حجت ہم نے کر دی تھی۔ یہ امام علیہ السلام امامت ذمہ داری ہے، امامت ذمہ داری ہے۔ تو یہ تمام کے تمام ائمہ انبیاء ایک ہدف، ایک مقصد لے کے، وہ کیا مقصد ہے؟ الف لام را کتاب انزلناہ الیک، کہ ہم نے اس کتاب کو تم پر نازل فرمایا ہے۔ نازل کس نے فرمایا؟ رسول نے فرمایا۔ لتخرج الناس، تاکہ لوگوں کو تم خارج کر سکو، نکال سکو، من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحکیم۔ جب کتاب کو نازل کیا، کس پہ؟ رسول پہ نازل کیا۔ کس نے نازل کیا؟ لتخرج الناس، تاکہ لوگوں کو نکالا جائے اندھیروں سے، تاریکیوں سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ممبر سے ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، اگلی دفعہ ممبر نہیں ملے گا۔ نہیں ملے، جب علی کو ممبر نہیں ملا، ان سے چھین لیا گیا، امام حسن سے چھین لیا گیا، امام حسین سے چھین لیا گیا، امام زین العابدین سے چھین لیا گیا، تو میری بساط کیا ہے؟ ہاں، اگر میں نے یہ کام کر لیا کہ حق بات کو پہنچا دیا، تو شاید یہ امید رکھتا ہوں کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے شمع برابر کار انبیاء کو انجام دیا، کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء ورثۃ الانبیاء ہے، کہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ چیز بیان کر سکوں۔ حق بات بیان کرنا مقصد ہے، راہ صراط مستقیم دکھانا مقصد ہے۔ اس لیے کہ جب انسان غلاظتوں میں پلنے کا عادی ہو جاتا ہے، تو پھر اسے صاف پانی جو ہے گوارا نہیں ہوتا ہے، گوارا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے مشکل کام ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو، کہ جس طرح سے وہ انڈلج ہو چکا ہے، جسے کہتے ہیں کہ ڈوب چکا ہے، دھس چکا ہے برائیوں میں، ان برائیوں سے نکلے، اپنے نفس امارہ سے لڑے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، چھوٹا جہاد نہیں ہے، اسی لیے جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ پروردگار عالم نے کئی جگہ بیان کیا، لیکن سورہ شمس میں جیسے علماء بیان کرتے ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ پروردگار نے ایک عجیب انداز سے اسے بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والنهار اذا تجلی۔ اللہ اکبر، 11 مرتبہ قسم کھائی، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ 11 مرتبہ پروردگار بغیر قسم کے قرآن میں کسی بات کو بیان کر دی، ہم پر لازمی اور واجب ہے۔ ایک مرتبہ قسم کھاتا، 2 مرتبہ کھاتا، 11 قسمیں پروردگار نے کھائی اور فرمایا کہ یاد رکھو اپنی تمام عظیم نعمتوں کی قسمیں کھائیں، اور بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ قد افلح من زکاها، کہ وہ انسان کامیاب ہوگا، یقیناً کامیاب ہوگا کہ جو تزکیہ نفس کرے گا، پاکیزگی کی طرف جائے گا، اپنے آپ کو غلاظتوں سے بچائے گا۔ کس طرح سے انسان اپنے جسم کو باقی محفوظ رکھنے کے لیے بیماریوں سے فلٹرڈ پانی پیتا ہے، اچھا پانی نلکے سے آ بھی رہا ہوتا ہے، کہتا نہیں بھئی احتیاط کرنا بہتر ہے۔ جسم کے امراض کے لیے اتنی احتیاط، اور روح کے اور فکر کے امراض کے لیے کوئی نہیں۔ جیسا آ رہا ہے، جو بول رہا ہے، جو کتابیں آ رہی ہیں، جو منبر سے پڑھا جا رہا ہے، ہر چیز جو ہے، اللہ اکبر۔ فلٹر کہاں لگے گا بھائی، یہ بتاؤ مجھے، فلٹر کہاں لگانا ہے؟ فلٹر کدھر ہے؟ اس لیے یہ فلٹرائزیشن کہاں سے ہوگی؟ فلٹرائزیشن کل کی مجلس آپ کو یاد ہو تو فلٹرائزیشن کا نقطہ، فوکل پوائنٹ کیا ہے؟ توحید ہے۔ امام ششم امام جعفر صادق علیہ السلام سے
فلٹرائزیشن کس طرح سے؟ امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی ایسی حدیث ملے، بہت ساری حدیثیں گھڑی گئی ہیں، تمہیں کوئی ایسی حدیث ملے کہ جو اصول عقائد سے ٹکراتی ہو تو اسے دیوار پر دہ مارو. کیوں؟ پیمانہ بیان کر دیا ہے. پیمانہ وہ کیا ہے؟ توحید ہے، نبوت رسالت رسول اللہ کی، اور پھر امامت ہے. اگر کوئی چیز امامت کو رسالت کے برابر بھی لا رہی ہو، زیادہ نہیں اوپر نہیں، برابر بھی لا رہی ہو، تو اس حدیث کو دیوار پر دے مارا جائے. کوئی حدیث نعوذ باللہ اگر امامت کو یا امام کو لے کر آ رہی ہو اللہ کے برابر یا اللہ سے اوپر یا اللہ کا نعوذ باللہ کوئی خالق بنا دیا جائے تو اسے دیوار پر دے مارو. یہ جعلی حدیث ہے. لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے ان حدیث کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. اور آج کل یہاں کا تو مجھے نہیں معلوم ہے، انشاءاللہ کہ یہاں پہ ایسی چیزیں کم ہوں گی، نہیں ہوں گی. پاکستان میں چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں کہ بہت سی ایسی محفلیں ہوتی ہیں، منقبتیں اس میں پڑھی جاتی ہیں، لیکن اس میں غلو کیا جاتا ہے. غلو، غالی وہ ہیں، یاد رکھیے گا، غالی وہ ہیں کہ جو امیر المومنین کے زمانے میں امیر المؤمنین کی اس طرح سے تعریفیں کرتے تھے کہ انہیں رسول اللہ تو چھوڑیں اللہ سے بڑھ کر بیان کرتے تھے، بلکہ اللہ بیان کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، آج بھی وہ کرتے ہیں، موجود ہیں یہاں پر ہمارے زمانے میں. تو علی نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ علی نے ان کو کیا سلوک کیا؟ علی نے ان کو زندہ جلا دیا. علی نے ان کو زندہ جلا دیا. آج اگر امام جب ظہور فرمائیں گے تو ایسے وہ افراد، صلوات پڑھے محمد، ایسے وہ افراد کہ جو علی کی ولایت میں یا حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں یا علی کو ان کے مقام امامت اور ولایت سے کم کر دیتے ہیں، دونوں زیر تیغ امام زمانہ ہوں گے انشاءاللہ. انسان سمجھے کہ حق کیا ہے اور پھر اہل حق کو پہچانے. ہمیں اہل حق کو پہچاننے میں مشکل اس لیے ہوتی ہے کہ ہم حق کو نہیں پہچان رہے ہوتے. ہمارے ہاتھ سے معیارات نکل گئے ہیں، معیارات نکل گئے ہیں. کیونکہ معیارات ہاتھ سے نکل گئے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ اہل حق کو نہیں پہچان پاتے. نام ہم اپنا کوئی بھی دے دیں، لباس ہم کوئی بھی پہن لیں، لیکن زندہ انسان وہ ہوتا ہے اور زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں. زندہ انسان وہ ہے اور زندہ قومیں وہ ہیں کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتے ہوں. وہ انسان، حدیث سنی ہے نا آپ نے کہ جو انسان مرا اور اپنے زمانے کی امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، ماتا میتتن جاہلیہ، تو وہ جہالت کی موت مرا ہے، جاہلیت کے زمانے کی موت مرا ہے. اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھنا. امام کی معرفت کیا ہے؟ امام کی معرفت کیا ہے؟ امام کی معرفت کیا یہ ہے کہ بھئی امام کا نام جانتے ہو کہ امام کا نام کیا تھا، امام کا القاب کیا تھا، یہ معرفت ہے. یہ تو ابتدائی چیز ہے، تو دشمن بھی جانتا ہے، دشمن بھی جانتا ہے. بلکہ دشمن جب لکھتا ہے تو اپنی کتاب میں لکھتا ہے امام محمد المہدی. اگر ہم اپنے کسی بچوں کو پھر بھی معلوم ہوتا مدرسے میں جاتے ہیں بڑے، کیونکہ اس سے والا تھا نا اصلی چیزیں، ان سے اگر پوچھا جائے تو شاید یہ نہیں معلوم ہوتا ہے. میں نے یہ واقعی میں تجربہ کو بیان کر رہا ہوں، ہوا میں ایسی بات نہیں چھوڑ رہا. کہ بعض ہمارے بڑے یعنی 30-40 سال 50 سال کے بعد افراد سے جب یہ ہوا تو کہا کہ ہم تو قبلہ نام لینا میں منع. اچھا نام لینا منع ہے، لیکن کیوں منع ہے؟ گناہ ہے کیا ہے؟ احترام ہے. نام لیا جائے، القاب کے ساتھ نام لیا جائے، نام لیا جائے. نام نہیں معلوم، نام تک نہیں معلوم تو دشمن تو بہت شناخت رکھتا ہے. اگر نام کی شناخت ہے، اگر نام کی شناخت ہے تو دشمن ہم سے زیادہ جانتا ہے. اور اگر کام کی شناخت ہے
تو پھر وہ دشمن بھی نہیں پہچانتا اور ہم بھی نہیں پہچان رہے، مساوی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن تو ان کی مخالفت کرے گا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو انہوں نے کیا اس کی مخالفت میں کرنا ہے، اور جو امام آ کر کرنے والے ہیں اس کی تیاری وہ آج سے کر رہا ہے۔ امام جو کرنے والے ہیں اس کی تیاری وہ گزشتہ کئی سالوں سے کر رہا ہے، اگرچہ کہ وہ تاریخ میں یہ پڑھ رہا ہے، تفسیر میں یہ سن رہا ہے کہ وہ اس کے سامنے استقامت نہیں کر سکے گا، لیکن وہ اپنی ایڑی چوڑی کا زور لگا رہا ہے۔ لیکن ہم اس ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی معجزہ ہوگا۔ اگر معجزہ ہونا ہوتا تو رسول خدا کی رحلت کے بعد ہوتا کہ مولا کائنات خود بخود منبر پہ بیٹھ جاتے۔ اگر معجزہ ہونا ہوتا تو امام حسن معاویہ کے سامنے ظاہری فتح حاصل کر لیتے۔ اگر معجزہ ہونا ہوتا تو امام حسین کربلا میں شہید نہ ہوتے۔ اگر معجزہ ہونا ہوتا تو امام زین العابدین آپ کو مدینہ میں نظر بند نظر نہ آتے۔ یا ائمہ کی شہادتیں کیا بیان کر رہی ہیں؟ یہ بیان کرتی ہیں کہ نہیں، ہم نمونے عمل ہیں، معجزات اس لیے ہوتے ہیں کہ توحید کو ثابت کیا جائے، لیکن عملی زندگی بتلانا کہ جب ہمارا پیروکار چلے، ہمارے راستے پر چلے تو اسے صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، مشکلات کو برداشت کرنا پڑے گا، بھوک و افلاس کو برداشت کرنا پڑے گا، اپنے اولاد سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اپنے مال و منالوں اور مقام سے ہاتھ دھونا پڑے گا، زندانوں کی صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو ایسا نہ ہو کہ جب یہ مشکلات اور پریشانیاں آئیں تو ہمارا پیروکار ہمارے راستے کو ترک کر کے کسی اور راستے پر چل پڑے۔ اس لیے یہ تمام کے تمام زندگی ائمہ کس طرح سے نظر آتی ہے کہ وہ زندان میں بھی ہوں تو ان کی تبلیغات بند نہیں ہوتی تھی۔ واقعہ تو مشہور ہے، معروف ہے، شاید آپ مجلس بیان کیا تھا کہ امام ہفتم کے پاس حاکم وقت نے جب زندان میں تھے تو حاکم وقت نے ان کے سامنے کہا کہ ایک خرافہ اور بہکی ہوئی عورت کو بھیجا گیا تاکہ امام کو بہکایا جائے۔ وہ صبح سے وہاں پہنچی، وہاں کھڑی رہی، انتظار کرتی رہی، اس امید سے کہ امام دیکھیں گے اور ان کی خوبصورتی میں جلب نظر کرے گی اور امام اس کی طرف رغبت پیدا کر جائے گی۔ کھڑی رہی، صبح سے دوپہر ہوئی، دوپہر سے شام ہوئی، شام سے رات ہوئی۔ جیسے جیسے سورج ڈھلتا گیا اس عورت کا دل بھی تبدیل ہوتا گیا، اور ایک وقت یہ آیا کہ امام بھی سجدے میں ہے اور وہ عورت بھی سجدے میں ہے۔ کیوں؟ امام نے اپنے وجود سے بیان کیا کہ جسے اس جگہ کی، اس آخرت کی خوبصورتی نظر آ رہی ہو، اس آخرت کی خوبصورتی نظر آ رہی ہو، اسے دنیا کی یہ چکا چوند کرنے دینے والی چیزیں نظر اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ یہ اس لیے ہمیں خیرہ کر دیتی ہیں چیزیں، اس لیے کہ ہم آخرت کو نہیں دیکھ پاتے، ہمارا ایمان بالغیب کمزور ہے، ایمان بالغیب کمزور ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ آج کل کے زمان میں کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں ورلڈ ویو یا ورلڈ ویژن۔ ہمارا جو ورلڈ ویو ہے وہ کم ہے، محدود ہے۔ ہم جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ شاید بعض جملوں سے میرے نالا ہوں، لیکن کچھ دلائل ہیں اپنی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ دشمن بھی مادہ پرست ہے، اور جو بظاہر قرآن اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں وہ بھی انہی کی دیکھا دیکھی، انہی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ مادہ پرست نہیں ہے لیکن اس راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ کیوں؟ بھئی یہ تو عام چیز ہے، بھئی جیسا دیس ویسا بیس، تو اس لیے ہم بھی اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ تو وہاں پر وہ کیا ہے، مادہ پرست کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بھئی یہی دنیا ہے، اسی میں تمہیں رہنا ہے، یہی تم جو 40 50 سال 60 سال 80 سال 100 سال رہو گے، یہی تمہاری دنیا ہے، اسی میں بہترین گھر بھی لو، بہترین بیوی اور شوہر بھی رکھو،
بہترین کاروبار بھی تمہارے پاس ہو, بہترین گاڑی بھی, ہر چیز تمہاری اس دنیا میں بہترین ہو, آخرت کی فکر نہ کرو, اس لیے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو وہ اس دنیا کے اعتبار سے تمام کوششیں کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اپنی پراسپیرٹی کو, یعنی پراسپیرٹی کا جو ورڈ ہے اس کو ڈکشنری نے ڈیفائن کیا ہے لاٹ آف ویلتھ سے, کہ زیادہ مالدار ہونا پراسپیرٹی ہے. اچھا یہ ڈیفینیشن غلط ہے اس کی, یہ ڈیفینیشن غلط ہے اس کی. کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ اس کا ویژن کمزور ہے, ضعیف ہے. وہ اسی دنیا کو اس مادہ پرست دنیا کے اعتبار سے دیکھ رہا ہے. یہ پراسپیرٹی کا, مجھے یاد نہیں کتنے سال پہلے تک پراسپیرٹی کا انہی ڈکشنریز میں یہ معنی نہیں ملتا تھا, آپ کو یہ معنی نہیں ملتا تھا. لیکن جیسے جیسے دنیا مادہ پرست ہوتی چلی گئی, مادیت کی طرف چلی گئی, وہ پراسپیرٹی کو سمجھنے لگے. تو ہم جیسے انسان کے لیے مجبوری ہو گئی کہ وہ لکھے کہ پراسپیرٹی ان دس ورلڈ اینڈ ہیئر آفٹر, ورنہ پراسپیرٹی اگر کہا جائے تو آخرت ہی سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن کیا کرے دنیا کی ہے تو اب یہ لکھنا پڑتا ہے prosperity in this world and hereafter, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کی پراسپیرٹی کا جو ویلیو ورژن ہے وہ آخرت کے اوپر ریفلیکٹ کرنا چاہیے. اگر انسان کے اس دنیا کے اقدامات آخرت پر امپیکٹ نہ بنا سکیں تو اس کی دنیا بھی پراسپر نہیں ہے, اس کی دنیا بھی کامیاب نہیں ہے, وہ سکسیسفل انسان نہیں ہے. ایک چیز جو میں نے اسی سفر میں سیکھی, جب میں لاس اینجلس میں تھا, لائبریری میں گیا, کیونکہ ٹیچنگ کے شعبے سے ایجوکیشن بورڈ کے اندر بھی ہوں, ٹیچنگ سے بھی رہا ہوں, ویسے بھی شوق ہے اور یہ تمام ٹیچنگ ہی ہے یہ ہماری. تو ایک ٹیچنگ کتاب اٹھائی, کوشش کی کوئی پرانی کتاب ملے, پرانی کتاب. ایک کتاب ملی جو 74 کی لکھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا, 74 کی. آپ یقین جانیے کہ اگر آج, وہ بھی ٹیچرز ٹریننگ کے اوپر تھی, ٹیچرز ایفیشنسی ٹریننگ اور افیکٹو ٹریننگ سم تھنگ تھی, ٹیچرز افیکٹو ٹریننگ سم تھنگ اس طرح سے تھا. یہ موضوع آج بھی چل رہا ہے. ٹیچرز افیکٹو ٹریننگ, جو ٹیچرز ٹریننگ کورسز ہوتے ہیں ان کے اندر آج پڑھائی جاتی چیزیں. لیکن اگر آپ ان کا موازنہ کریں گے, جو 74 میں کتاب لکھی گئی ہے اور جو آج کتابیں متداول ہیں لکھی جاتی ہیں, ان میں اگر آپ ایک چیز دیکھیں گے تو بہت بڑا فرق نظر آئے گا. وہ اس میں ایک چیز آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ ایک افیکٹو ٹیچر وہ ہے, جو آج کی کتاب ہے وہی لکھتی ہے کہ افیکٹو ٹیچر وہ ہے کہ جو اپنے سبجیکٹ میں کمانڈ رکھتا ہو. غلط بات نہیں ہے, بالکل اچھی بات ہے, جو اپنے سبجیکٹ میں کمانڈ رکھتا ہو. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو پڑھا رہا ہے یا بول رہا ہے اس کا ٹیچنگ سے ہٹ کر جو ہے بھی وہی ایٹیٹیوڈ ہو. یعنی انسان کی دو طرح کی زندگی ہو سکتی ہے, ایک ایز اے ٹیچر ہو سکتی ہے اور ایک اس کی وہ کہتا ہے کہ پرسنل لائف ہو سکتی ہے. یعنی ٹیچنگ میں تو تمام اخلاقیات بتا دے اور باہر جا کر جو ہے وہ جو کچھ کرنا چاہے. مثال کے طور کے اوپر کہ اگر ایک ٹیچر جو ہے سیٹرڈے اسکول میں, سنڈے اسکول میں آ رہی ہے, حجاب کر رہی ہے کیونکہ اسے پڑھانا ہے اور یہاں کا قانون بنایا ہوا ہے سینٹر نے کہ بھائی یہاں پر آنے کے لیے آپ کو حجاب کر کر آنا ہوگا, تو اس لیے حجاب کر کر آ رہی ہے. لیکن جب وہ باہر جا رہی ہے تو وہ حجاب اتار رہی ہے, تو ڈبل سٹینڈرڈز. اسی طرح سے اگر ایک مرد ٹیچر ہے یا پڑھا رہا ہے کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, غلط ہے, جو دو ویلیوز رسول اللہ نے بنیادی طور پہ سکھائی ہیں وہ دو ویلیوز ہیں, اسلام سے پہلے دو ویلیوز سکھائی ہیں, دو ویلیوز سکھائی ہیں. وہ دو ویلیوز کیا ہے؟ صداقت اور امانت, ٹروتھفلنس اینڈ ٹرسٹ وردینس. یہ وہ دو ایسی ویلیوز ہیں, یہ دو ایسی ویلیوز ہیں. اگر یہ آپ میں شامل حال ہو جائے تو دنیا آپ کے پیچھے چل پڑے گی. آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ مولانا
اگر پاکستان سے کوئی چیز آتی ہے اس پہ انگریڈینٹس لکھا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ یہی ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہم یہاں سے لیتے ہیں، ہمیں یقین ہوتا ہے، جبکہ یہاں بھی بڑی بڑی دہانیاں پکڑی گئی ہیں. ٹھیک ہے، کتابیں انٹرنیٹ سب پڑھیں، یہاں موجود ہے. لیکن بالآخر وہ کم ہے، ایکسیپشنز ہوں گے، کم ہوں گے، کم فیصد ہوں گے. میجورٹی وہی چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک چیز، ایک پیٹرن بنا دیا گیا. یہ کامیابی دنیا کی بھی، کیونکہ آخر کا تصور تو ہے نہیں، دنیا کی کامیابی بھی حاصل کرنا ہے تو لوگوں کا اعتماد حاصل کرو، اعتماد حاصل کرو. اس طرح سے اعتماد حاصل کرو کہ ابھی دار الندوہ میں بیٹھ کر رسول خدا کو شہید کرنے کا پلان ہو رہا ہے، لیکن لوگوں کی امانتیں ابھی تک رسول اللہ کے پاس ہے، رسول اللہ کے پاس ہے. یعنی رسول کو 100% امین سمجھ رہے ہیں، ابھی بھی ڈر رہے ہیں کہ جتنی دیر محفوظ رہ سکتے ہیں ہماری مال و دولت تو رسول کے پاس رہن دے، رسول سے نہ لیا جائے، کسی اور کے پاس رکھوائیں گے پتہ نہیں دھاندلی کر دے گا. رسول کو شہید کرنا چاہ رہے ہیں اور وہاں سے رسول کے پاس امانتیں رکھوائی ہیں، اور رسول نے بھی خیانت نہیں کی، رسول نے بھی خیانت نہیں کی، رسول نے بھی خیانت نہیں کی. رسول نے بھی اپنے بستر پہ بھی اپنے جیسا سلا دیا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ حجت خدا ڈر گئی. ارے ایک حجت گئی تو دوسری حجت آ گئی. اور دوسری چیز تو یہ ہے کہ اگر رسول، یہ سوال ہے نا کہ رسول اگر علی کے علاوہ کسی اور کو وہاں پہ لٹا دیتے اور یہ کہتے کہ امانتیں واپس کر آنا، اس میں کیا قباحت تھی؟ اس میں قباحت، ابھی میں رسول اللہ کی طرف سے بیان نہیں کرا، لیکن قباحت عمومی طور پہ یہ تھی، رسول اللہ پر تہمت آ سکتی تھی. کیا تہمت آ سکتی تھی؟ اس لیے کہ لوگ دوسروں کا کردار تو جانتے تھے. اب اگر جو امانت واپس کی کوئی ہے، اگر وہ جیب میں رکھ لیتے تو معلوم نہیں ہوتا، اور لوگ یہ شک کرتے کہ بھائی تم کھا گئے ہو یا رسول اللہ کھا گئے، تو رسول اللہ پر تہمت آ جاتی. تو رسول اللہ نے جس طرح سے موسیٰ گئے تو ہارون کو دے کر گئے ذمہ داری، تو اسی طرح جب رسول ہجرت کر گئے تو اپنی جگہ اپنے ہارون کو ذمہ داری دے کر چلے گئے. ارے جب کفار کے مال و دولت کی ذمہ داری اپنے ہارون کو دی تو امت کی اصلاح کی ذمہ داری دوسروں کو کیسے دے دیتے؟ عزیزان گرامی، انسان یہ معلم، دوسری پرانی کتاب میں کیا تھا؟ پرانی کتاب میں لکھا تھا کہ ٹیچرز کی ایفیکٹونیس اس وقت تک پیدا نہیں ہوگی جب تک کہ وہ رول ماڈل نہ بن جائے. بھائی یہ لکھنے والا بھی یہی کا تھا اور آج کا لکھنے والا بھی یہی کا ہے. فرق کیا ہوا ہے؟ فرق ہو گیا ہے کہ مورلز جو ہے وہ شفٹ ہو گئے ہیں. میرے استاد شاہ صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پر، یہ گواہی دیں گے، ان کی خدمات بہت ہیں حبیب پبلک اسکول میں. اب میں زیادہ کچھ بیان نہیں کرنا چاہتا ورنہ پھر میرے ہی شامت آ جائے گی. سن 63 سے انہوں نے خدمات انجام دی ہیں. انہوں نے خود یہ دیکھا ہوگا اپنے زمانے میں ہوتے رہتے ہوئے، جب سے پڑھانا شروع کیا ایک ہی اسکول میں، دوسری جگہ کا پہلے کا نہیں معلوم، لیکن 63 سے جب وہاں پڑھانا شروع کیا اور جب ریٹائرمنٹ ہوئے تو جو شروع کی ویلیوز تھی وہ بعد کی ویلیوز وہ نہیں تھی، اور جو اب کی ویلیوز ہیں وہ نہیں ہے کہ جب انہوں نے ریٹائرمنٹ حاصل کیا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا فوکس توحید سے ہٹ کر مادہ پرست بن گئے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں
وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان ممالک نے ظاہری طور پر کتنی ترقی کی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ باطنی طور پر کتنے انحطاط کی طرف چلے گئے ہیں۔ اور آج تو یہ ظاہری ترقی بھی انہی کو منہ کو آ رہی ہے، آج تو ظاہری ترقی منہ آ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج اہل ایمان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے اور سمجھ جانا چاہیے، سمجھ جانا چاہیے اور سمجھ جانا چاہیے کہ جو پروسپیرٹی اور کامیابی کا متوازن فارمولا اسلام نے بیان کیا ہے، اس فارمولے کے اوپر اگر گامزن رہے تو کامیاب ہوں گے، دنیا بھی خیر سے ہوگی۔ من اقنا اغنا، اگر کسی نے قناعت کی اور اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھا اپنی چادر میں، وہ انسان مستغنی ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، بے نیاز ہے۔ ہر امیر، ہر پیسے والا بے نیاز نہیں ہوتا ہے، ہر پیسے والا نہیں ہوتا ہے۔ وہ انسان جو قناعت کرتا ہے، ممکن ہے قناعت کرنے والے کا بھی بہت پیسہ ہو، اور ممکن ہے ایک بہت غریب کے پاس بھی قناعت ہو تو بھی وہ بے نیاز ہے، کوئی ضرورت نہیں کسی کے پاس ہاتھ پھیلانے کے لیے۔ لیکن کمیونٹی کی، یہ میری کل بھی میں نے ایسا کیا تھا، پھر تاکید کروں گا، بہت اہم ہے۔ آپ لوگ اسے شاید مجھ سے زیادہ اہمیت سمجھتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے اپنے آپس کے ماحول کو، لیکن عزیزان گرامی، میں کیونکہ بعض چیزیں ریکارڈ بھی ہوتی ہیں اور آن لائن بھی چلی جاتی ہے تو میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن بہت سارے جو آپ کے کمیونٹی کے مسائل ہیں، اگر آپ نے اسے خود حل نہیں کیا تو نہ فرشتے آئیں گے مدد کرنے کے لیے، نہ ہی ملائکہ آئیں گے، نہ ہی کوئی اور آئے گا۔ کیوں؟ دیکھیں بدر میں بھی یہ ہوا، جنگ بدر میں کیا ہوا؟ تیر کس نے چلایا؟ وہ جو لوگ تھے کھڑے ہوئے 313 سپاہی، انہوں نے تیر چلایا۔ حنین میں جب پھنس گئے، واقعات کیونکہ معلوم ہے آپ کو، حنین میں پھنس گئے، پھر بھی تیر کس نے چلایا؟ تیر کس نے چلایا؟ خود ان فوجیوں نے چلایا، ان مومنین نے چلایا۔ لیکن پروردگار قرآن میں کیا کہتا ہے؟ تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ تیر تم نے چلائے ہیں، یہ تیر تم نے نہیں چلائے، یہ تیر وما رمیتا، تم نے نہیں تیر چلائے، ان اللہ رما، کہ اللہ نے یہ تیر چلائے ہیں۔ یعنی پروردگار ہی کہتا ہے کہ اگر تم سنسیریٹی کے ساتھ، اپنی قابلیت کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، اپنی کوشش کے ساتھ اگر جب تم کام آگے بڑھاؤ گے تو میری نصرت، میری حمایت، میری برکت، میری رحمت، میری نعمتیں سب تمہارے ساتھ ہو جائیں گی، کامیابی تمہارے ساتھ ہوگی۔ اہل ایمان کا سب سے زیادہ بینیفٹ کیا ہے؟ اہل ایمان کا بینیفٹ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ون ون سچویشن میں رہتا ہے، ون ون سچویشن میں، شہید ہو گیا تو بھی کامیاب ہے، اور غازی بن گیا تو بھی کامیاب ہے۔ تو ون ون سچویشن ہے جہاں تک کہ وہ اہل ایمان میں سے ہوں، اہل ایمان میں سے۔ لیکن اگر اہل ایمان میں سے نہیں ہے تو پھر کیا کرائٹیریا رہ جاتا ہے اسی کامیابی کا؟ عزیزان گرامی، تو انسان ان ویلیوز کو سمجھے کہ جو آج کے زندہ قوموں کے لیے ضروری ہے، ان ویلیوز سے اگر آپ دور ہو گئے، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی، اس کو دیکھیں، یہ مدد کو دیکھیں، آج کا زمانہ بڑا پروفیشنل زمانہ ہے نا، تو اس مدد کے ذریعے کو بھی پروفیشنل طریقے سے انسٹیٹیوشنلائزیشن کر کے اس کو کیا جائے۔ جابز کا مسئلہ ہو، کسی کی کسی بھی طرح کی مدد کا مسئلہ ہو، بچوں کی اسکالرشپس کا مسئلہ ہو، پڑھائیں اپنے بچوں کو، علم حاصل کروائیں، اس لیے کہ بغیر اس کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہاں تو ایک نقصان یہ ہے کہ ذرا سے پڑھتے ہیں، جاب مل جاتی ہے، بچے کے ہاتھ میں کمائی آتی ہے، کہتا ہے بائے بائے ڈیڈی، آئی ایم آن مائی اون، تھینک یو فار bringing me up, or it was your responsibility, and this and that I can do, I can work myself, and bye bye۔ جب 2-4 سال کے بعد یہ خیال آتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے، فون کرتا ہے، ابو کچھ $100-200 ہوں گے، 2 دن سے بھوکا ہوں، کچھ مشکل ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم نہیں ہے، پڑھائی نہیں ہے۔ تو یہاں کی قوم جو انحطاط کی طرف جا رہی ہے، خدا را اگر آپ چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا تو واسطہ ہی جو ہے مدینۃ العلم اور باب العلم سے ہے۔
اب اگر مدینۃ العلم اور باب العلم کے ماننے والے علم سے بے بہرا ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بس اختتامی میں اپنے کلوزنگ اس کے اوپر میں لے کر آؤں چیزوں کو. ایک آیت آپ شروع سے سنتے آ رہے ہیں پہلے دن سے، سورہ نصر کی، سورہ صف کی، سورہ صف کی جو ہے 8ویں اور 9ویں آیت ہے. ارشاد رب العزت ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے یہ جو دشمن ہیں دین کے، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے. اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے. یہ پوری آیت کے ترجمہ نہیں بیان کیا، بیچ میں تھوڑا سا میں نے روک دیا ہے. اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے. کون کر رہا ہے یہ کام؟ دشمن خدا کر رہے ہیں. پروردگار کہہ رہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اور پروردگار نے یہ عزم کر لیا ہے کہ پروردگار اپنے نور کو، اپنی ہدایت کو کمال پہ لے جائے گا اگرچہ کہ یہ کافروں کو ناگوار گزرے. پروردگار ہم کیا کریں؟ پروردگارہ یہ التجا ہے نا، اقبال کا شکوہ جواب شکوہ ہے نا یہاں پر، تو شکوہ تو تھوڑا سا کر لیں کہ پروردگارہ ہم کیا کریں؟ اتنا میڈیا ہے، ایجوکیشن ان کے ہاتھ میں ہے، پالیٹکس ان کے ہاتھ میں ہے، اکنامکس ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ میں جوڈیشری ہے، ان کے ہاتھ میں تمام فیملی سسٹم کو یہ جو خراب کر رہے ہیں یہ سب ان کے ہاتھ میں. ہم کیا کریں؟ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے نیوکلیر ہیڈز کو بنا لیا ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنے دیا جاتا ہے. ہم کیا کریں؟ یہاں پر 4,000 کے قریب جو ہے نیوکلیر ہیڈز موجود ہیں. پروردگار ہم کس طرح سے کریں؟ سارا میڈیا ان کے ہاتھ میں. ہم کیا کر سکتے ہیں اس مجلس کے علاوہ کہ جو اس بند کمرے میں ہو؟ بس یہی کر سکتے ہیں پروردگارہ، اس سے زیادہ توقع نہ کر. پروردگار تھا کہ نہیں تم میرے خلیفہ ہو، میں نے انسان کو اپنا زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. اگر تم خلیفۃ اللہ کے مقام پر پہنچنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں کیا ہونا ہوگا؟ پھر تمہیں ابراہیم بننا ہوگا نمرود زمانہ کے مقابلے میں، تو پھر تمہیں موسیٰ بننا ہوگا فرعون زمانہ کے مقابلے میں، پھر تمہیں عیسیٰ بننا ہوگا، پھر تمہیں رسول خدا محمد مصطفیٰ بننا ہوگا ابو لہب کے مقابلے میں، تمہیں علی بننا ہوگا معاویہ کے مقابلے میں، تمہیں حسین بننا ہوگا یزید زمان کے مقابلے میں. اگر تم اب میرا خلیفہ بننا چاہتے ہو، اگر تم میری ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں ان تمام مشکلات سے گزرنا ہوگا. تو پھر تم جب ابراہیم بنو گے تو آتش نمرود میں بھی ڈالے جاؤ گے، اور تم موسیٰ جب بنو گے تو تمہیں در بدر بھی کیا جائے گا، تمہیں پھر یہاں سے ڈپورٹ بھی کر دیا جائے گا، تمہیں ایگزائل میں بھیج دیا جائے گا، تمہیں زندان میں بھی ڈالا جائے گا. یہ بہت سی مشکلات ہیں، لیکن خلیفۃ اللہ جو بنے گا وہی کامیاب ہوگا. اور جو میرا خلیفہ بن جاتا ہے، جو میرا نمائندہ بن جاتا ہے، کہ جس کی زبان پھر اپنی مرضی سے نہیں چل رہی ہوتی ہے، کہ جس کے ہاتھ پھر اپنی مرضی سے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ پھر اس کی نگاہ عین اللہ بن جاتی ہے، اس کے ہاتھ ید اللہ بن جاتے ہیں، اس کی زبان لسان اللہ بن جاتی ہے، اس کا تمام کے تمام وجود مجذوب ہو جاتا ہے، پروردگار میں فنا ہو جاتا ہے، پھر اس کی اپنی مرضی نہیں رہتی ہے، مرضی الہی بن جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں علی جو کرتے تھے وہ مرضی الہی سے کرتے تھے، امام حسن امام حسین تمام ائمہ کی مرضی الہی میں ہوتی تھی، بغیر مرضی الہی کے آگے قدم بھی نہیں بڑھاتے تھے.
سنیں گے پوری آیت کا ترجمہ؟ جو نقطہ چھوڑ دیا بیچ میں. ہے یہ میرے نزدیک پھونک مارنے سے زیادہ کی قدرت نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ، یعنی یہ گمان کر رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پھونک کی قدرت سے اللہ کے نور کو بجھا دے. ارے پھونک کی قدرت سے جو شمع گل نہیں ہوتی ہے وہ پروردگار کی قدرت کو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ پروردگار قادر مطلق ہے. اب انسان کو فیصلہ کرنا ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو منسلک کر دے، مجذوب کر دے، فنا کر دے
فائنلی ان کے ساتھ شامل ہوئے. کہا رہا ایک گروہ تھا، یہ گروہ تھا 12 لوگوں کا، یعنی 12 انصار تھے تمام اہل ایمان میں سے کہ جنہوں نے نبوت کا ساتھ دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا. اب امام فخر رازی، تفسیر کبیر فخر رازی چند جلدوں پہ، امام اپنے شیخ آلوسی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں، کہا کہ یہ 12 افراد ہیں. یہ بھی لکھ رہے ہیں، شیعہ مفسرین بھی لکھتے ہیں اور یہ اہل سنت کے بڑے جلیل القدر مفسرین بھی لکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ 12 افراد ہیں، 12 افراد ہیں. اور یہاں پہ فخر رازی کے ناموں کو لکھ کر بیان کرتے ہیں کہ 12 افراد کون ہیں. 12 افراد لکھتے ہیں جس میں پہلے بھی خلیفہ شامل ہیں، دوسرے بھی ہیں، تیسرے بھی ہیں، امیر المؤمنین بھی ہے، امام حسن بھی ہے، امام حسین بھی ہے، ٹھیک ہے، طلحہ بھی ہیں، زبیر بھی ہیں. اور اس طرح سے 12 افراد کو گنتے ہیں، 12 افراد گنتے ہیں. چلے ہم کچھ دیر کے لیے ان کی بات کو مفروض قبول کرتے ہیں کہ یہی وہ 12 حقیقی ماننے والے تھے کہ جنہوں نے وعدہ کیا کہ رسول کے پیغام کو پہنچائیں گے، ان کا ساتھ دیں گے. یہ سب آئے، اپنی خدمات انجام دی، اس دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن پروردگار نے جو وعدہ کیا ہے 8ویں اور 9ویں کے آیت کے اندر، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، تو پروردگار تو کہتا ہے ہم اس دین کو پورے ادیان پر حاوی کریں گے. یہ سب کے سب 12 آ گئے، دین حاوی نہیں ہوا. تو اب کیا اللہ کا وعدہ غلط تھا یا پھر تمہارا یہ اندازہ غلط ہے کہ یہ 12 افراد کی فہرست غلط ہے؟ یہ کیا ہے؟ میں کہوں گا اے امام فخر رازی، 12 تو ہے لیکن یہ 12 نہیں ہے. 12 ہے، یہ 12 نہیں ہے. ان کا اول علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، زین العابدین ہے، محمد باقر ہے، جعفر صادق ہے، موسیٰ کاظم ہے، علی رضا ہے، امام جواد ہے، امام نقی ہے، امام عسکری ہے، اور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. کہ جب یہ 12 ظہور کرے گا تو ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف میں تبدیل کر دے گا. وہ انصار چاہیے کہ جو زندہ ہوں گے، زندوں کو اپنے لشکر میں شامل کرے گا. ایک امام بے نمازی کو شامل نہیں کر سکتا، ایک امام بے حجاب خاتون کو شامل نہیں کرے گا. کو تعجب نہ کریں کہ خواتین بھی امام کے لشکر میں شامل ہوں گی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ 313 میں سے یہ 13 خواتین ہیں کہ جسے امام شامل کریں گے، اور یہ تمام کے تمام لیڈرز ہوں گے. لیڈرز، یہ 313 فوج نہیں ہے، یہ 313 دنیا بھر کے کمانڈرز ہیں. یہ کمانڈرز ہیں کہ جس میں خواتین بھی شامل ہیں. یعنی میں توقع یہ کرتے ہیں کہ یا بیوی کے حجاب پر رونے والی خواتین بے حجاب گھوم رہی ہوں، یہ بچیاں جو بڑی ہو جاتی ہے 9-10 سال کی 15 سال کی ہو جاتی ہے، کہتا ہوں بے حجاب کیوں نہیں ہوا؟ مولانا بچیاں ہیں، سمجھ جائیں گی بڑی ہوں گی تو. میں التجا کرتا ہوں کہ یہ بچیاں ہیں، چلو میں بھی مان لیتا ہوں چھوٹی ہیں، لیکن ان کی اماں تو بڑی ہے، ان کی اماں تو بڑی ہے. جب وہ بچیاں نہیں ابھی سمجھی ہیں تو وہ تو سمجھ گئی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ پیئر پریشر ہے، یہ بڑوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اگر بڑے بھی پیئر پریشر کو نہیں روک سکتے، نہیں برداشت کر سکتے، تو پھر اپنے ایمان کی پختگی پر شک کرنا چاہیے انہیں. ایسا نہیں گرامی، کہاں کس دنیا میں رہ رہے ہیں ہم، کہاں رہ رہے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھی مل جائے، آخرت بھی مل جائے. مل سکتی ہے لیکن علی کا ساتھ دو گے تو ملے گی، حسن کا ساتھ دو گے تو ملے گی، لیکن حسین کا ساتھ دو گے تو ملے گی. تو حسین نے کیا فرمایا کہ جو میرے ساتھ آئے گا شہید ہو جائے گا، اور جو میرا ساتھ نہیں دے گا وہ ہلاکت میں جائے گا. تو ہم حسین کے ماننے والے ہیں، حسین کے چاہنے والے ہیں، حسین کا ساتھ دینے والے ہیں. آج ہمارے زمانے کا امام ہماری نصرت کا منتظر ہے، ہمارے انتظار میں ہے کہ کب وہ افراد پیدا ہو جائے کہ جو نماز شب پڑھنے والے ہوں، تلاوت قرآن کرنے والے ہوں،
سچ بولنے والے ہو، جھوٹ سے پرہیز کرنے والے ہو، برائیوں سے دور ہو، نیکی کی طرف دعوت دینے والے ہو، امر بالمعروف کرنے والے ہو، نہی عن المنکر کرنے والے ہو، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہو، عباس کے علم کو بلند رکھنے والے ہو۔ عزیزان گرامی، جب یہ افراد پیدا ہو جائیں گے تو یقین جانیے کہ جس طرح سے بدر میں مسلمانوں کے مقابلے میں دشمن پسپا ہو گیا، جس طرح سے حنین میں ناکام ہو گیا، اسی طرح سے آج جتنا بھی اسلحہ ہو جائے، جتنا بھی میڈیا ہو جائے، لیکن ایمان کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میری نصرت اس کے ساتھ ہوگی، کہ جو میرا ساتھ دے گا، جو میرے راستے پر چلے گا، تو میں تو قائم کا منتظر ہوں، اس کا انتظار کرنے والا ہوں۔ تو میرا کردار ایسا ہو کہ خود میرا مولا فرمائے کہ یہ میرا شیعہ ہے۔ میرے مولا میرے مولا حسین کی مظلومیت پہ گریہ کرنے والوں مومنوں، اپنے امام کے پردہ غیبت میں ہونے کی وجہ سے گریہ کرنے والوں، کہ جو اپنے امام کی جدائی میں عشق کے آنسو بہاتے ہیں، سلام ہو آپ پر اور آپ کی نیک اولادوں پر۔ میں وہ بچے کہ جو مجالس میں آتے ہیں، جو مدارس میں پڑھتے ہیں، میں انہیں سلام کرتا ہوں۔ یہ مجاہد ہیں، یہ ننھے مجاہد ہیں، اس لیے کہ جتنی مشکلات سے اور جتنی مٹیریلسٹک دنیا کو یہ دیکھتے ہیں، میں اور آپ نہیں دیکھ رہے۔ جس زمانے سے یہ گزر رہے نوجوانی کے میں اور آپ گزر چکے ہیں، یہ مقابلہ کرتے ہیں، ان کے اندر وہ روح الہی کو پھونکا جائے، وہ عشق امام کو ان کے دلوں میں ڈھالا جائے، انہیں بتایا جائے، وہ معرفت دی جائے کہ کس طرح سے امام کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم امام کے انتظار کرتے ہیں اپنے نیک اعمال کے ساتھ، امام کا انتظار کرتے ہیں اپنی دعا اور مناجات کے ساتھ، امام کا انتظار کرتے ہیں۔ امام سے فرماتے ہیں اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعزب الاسلام وأهلا وتذل بها النفاق وأهلا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة۔ پروردگارا، کب میرے مولا کا ظہور ہوگا اور کب یہ حکومت عدل الہی کا قیام ہوگا؟ اے پروردگارا، اگر میں زندہ ہوں تو مجھے لشکر امام میں شامل کرنا، اور اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں، میں انتقال کر جاؤں، تو پروردگارا مجھے یہ توفیق دینا کہ جب میرے مولا ظہور فرمائے تو مجھے دوبارہ سے زندہ کیا جائے، تاکہ مجھے وہ سعادت نصیب ہو جائے کہ میں اپنے زمانے کے امام کا ساتھ دے سکوں۔ ہاں، میں کربلا میں امام حسین کے لشکر کا سپاہی تو نہ بن سکا، لیکن میں اپنے زمانے کے حسین کا، ان کے لشکر کا سپاہی تو بن جاؤں۔ شاید مجھے بھی، تاکہ میں بھی کچھ تیر کھا کر زخمی ہو جاؤں، شاید میرے ہاتھ پیر بھی کٹے اور میں بھی وہ کربلا کے شہیدوں کا ثواب حاصل کر سکوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مولا امام زمانہ پردہ غیبت میں نرسیہ کنان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عجیب فرماتے ہیں زیارت النہیہ میں، فرماتے ہیں سلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین۔ میرا سلام حسین پر، میرا سلام فرزند علی اور بطول پر، میرا سلام کربلا میں بہتے ہوئے خون پر، میرا سلام کربلا میں بکھرے ہوئے لاشوں پر، میرا سلام ارے تشنگی سے خوشگو ہونٹوں پر، میرا سلام ان رخساروں پر جو کربلا کی زمین پر
میرا سلام خاک اور خون غلطان عاشوں پر، میرا سلام بریدہ القلوب پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں بس وہ چند جملے بیان کروں کہ جب میرا مولا حسین، میرا مولا حسین زخموں سے چور ہو گیا، مورخین بیان کرتے ہیں کہ جسم پر 900 زخم تھے، بعض کہتے ہیں کہ 1200 زخم تھے، بعض کہتے ہیں 1800 زخم تھے۔ میں کہا مولا مجھے چند زخم لگ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے تو میں تڑپ جاتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے 1800 زخم اپنے بدن نازنین پہ کیسے برداشت کیے۔ اسی لیے زینب فرماتی ہے سکینہ سے، اے سکینہ تم نے بابا کے جسم کو کیسے پہچانا؟ ارے بابا کا جسم تو زخموں سے پارا پارا ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، میرے مولا کا جسم زخموں سے پارا پارا ہو گیا۔ میرے مولا تھوڑی دیر کھڑے ہو گئے سستانے کے لیے، تو وہاں سے عمرو بن سعد نے حکم دیا ارے حسین کو سانس لینے کی مہلت نہ دو۔ اللہ اکبر، یہ کہنا تھا کہ ایک لعین نے اپنے کمان سے تیر نکال کر جو روانہ کیا، ارے حسین کی پیشانی پہ لگا، ایک دوسرا تیر حسین کے قلب مبارک پر لگا۔ میرے مولا حسین نے پیشانی کے تیر کو نکالا، اپنے چلو نے خون کو لیا اور خون کو لے کر کہا پروردگارا گواہ رہنا کہ اس قوم نے تیرے حبیب تیرے رسول محمد مصطفیٰ کے نوازے کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اس خون کو آسمان کی طرف روانہ کر دیا۔ امام ششم فرماتے خدا کی قسم خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر واپس نہیں آیا۔ اللہ اکبر، جب دوسرا تیر ارے اپنے قلب مبارک سے نکالتے ہیں تو فرماتا ہے مورخ فرماتا ہے کہ میرے مولا کے سینے سے خون ایسے نکل رہا تھا جیسے کسی اللہ اکبر، میرے مولا ذوالجناح سے نیچے آتے ہیں، زمین کربلا پر سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ارے اسی سجدے کی وجہ سے تو یہ خاک کربلا خاک شفا بن گئی، خاک شفا بن گئی۔ یہ شبیر کا ایک سجدہ لاکھوں کو شفا دے کر چلا گیا۔ اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہیں، کیا مناجات کرتے ہیں روزن روزہ تسلیم امر یا معبود سواک یا غیافر مستغفر۔ اے پروردگارا تیری رضا پر راضی ہوں، اے پروردگارا، اے پروردگارا، پروردگارا اس محفل میں اس مجلس میں حاجت مند موجود ہے، اے پروردگارا تیرے علاوہ کوئی اور حاجت روا نہیں ہے، اہل بیت کے علاوہ کوئی وسیلہ نہیں ہے، پروردگارا لوگوں کی حاجتوں کو پورا فرما، پروردگارا لوگوں کی مشکلات کا دور فرما، پروردگارا لوگوں کے دل میں اپنی محبت قرآن اہل محبت اہل بیت کی محبت کو راسخ فرما دے۔ میرا مولا فرماتے میں راضی ہوں تیری رضا پر، میرا سر تسلیم خم ہے تیری بارگاہ میں، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ اے پکارنے والوں کی پکار سننے والے، وہاں سے صدا آتی ہے، وہاں سے ندا آتی ہے۔ عمرو بن سعد کہتا ہے ایک تا کلام الحسین، ارے حسین کے کلام کو بند کیا جائے۔ شمر ملون آگے بڑھتا ہے، اپنا کنج کھنجر آگے نکالتا ہے، ارے میرے مولا حسین کا سر پسے گردن سے جدا کر دیتا ہے۔ اللہ وہ قتل الحسین بیعرض کربلا، اللہ وہ قتل الحسین بیعرض کربلا، ارے حسین زمین کربلا میں شہید ہو گیا۔
ولعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العظيم الأجل الأكرم وبدم مقتول بكربلاء يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك پروردگار ہم اس قلیل مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگارا گناہ بہت ہے پروردگارا خطائیں بہت ہے پروردگارا ہمارے والدین عزیز و قارب دوست احباب رشداد و بالحقوق ہمسائے اولاد ازواج تمام کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے پروردگارا ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے پروردگارا تجھے واسطہ ہے قرآن و اہل بیت اطہار کا ہمارے دلوں کو ہمارے وجود کو پروردگارا نور قرآن نور اہل بیت سے منور فرما پروردگارا ہماری قبروں کو نور قرآن نور اہل بیت سے منور فرما پروردگارا قیامت میں ثقلین کی شفاعت نصیب فرما پروردگارا دنیا بھر میں مختلف کونے اقناص میں پروردگارا مؤمنین مؤمنات مشکلات میں ہے پریشانیوں میں پروردگارا ان سب کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما پروردگارا تیری بارگاہ میں حاجتوں کو لے کر آتے ہیں پروردگارا تجھے وسیلہ قرار دیتے ہیں کہ جس سے بڑھ کر کوئی بہتر وسیلہ نہیں ہے ہمارے پاس جس کو وسیلہ قرار دے کے حضرت آدم علیہ السلام کے گناہ معاف ہو گئے پروردگارا جن کو وسیلہ قرار دے کے حضرت یونس علیہ السلام کو آزادی مل گئی پروردگارا ہماری حاجتوں کو ہماری دعاؤں کو مناجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے پروردگارا ہماری مشکلات کو تمام مؤمنین مؤمنات کی مشکلات کو دور فرما دے پروردگار جو علیل ہیں بیمار ہیں مشکلات میں ہیں ظاہری ہو یا باطنی ہو اخلاقی ہو جسمانی ہو پروردگارا تمام کو صحت عاجل و کامل عطا فرما پروردگارا تجھے واسطہ ہے قرآن و اہل بیت اطہار کا پروردگارا افواج اسلامی کے نصرت فرما پروردگارا تمام علماء اعلام تمام مراجع تقلید کو اور تمام خدمت گزاران اسلام کو صحت و تندرستی کے ساتھ طول و عمر عطا فرما صلابت و استقامت جرت و حمت و شجاعت عطا فرما پروردگار اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرما پروردگار رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما انہیں صلابت و استقامت جرت و حمت و شجاعت عطا فرما پروردگار تجھے واسطہ ہے قرآن و اہل بیت اطہار کا پروردگارا منجی عالم بشریت قائم آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما پروردگارا ہماری ان بے نور آنکھوں کو ان کے نور سے منور فرما دے پروردگارا اس بے چین دل کو ان کے ظہور سے مطمئن فرما دے پروردگارا اس ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے ان کے ظہور سے تبدیل فرما دے پروردگارا تمام مؤمنین مؤمنات کو ان کے انصار و اصحاب میں سے قرار دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا تھوڑا وقت زیادہ لیا معذرت چاہتا ہوں
یا حسین یا حسین Bismillah. Hussein. Ya Hussein. یا حسین Ya Hussein. Ya Hussein. جب تک جئیں گے اہل عزا غم منائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے جب تک جئیں گے اہل عزا غم منائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے جب تک جئیں گے اہل عزا غم منائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے جب تک جئیں گے اہل عزا غم منائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے اے مادر حسین